بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ کہتے ہیں نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ شاید یہی اثرات چودھری فیملی کے اوپر چلے گئے ہیں، مونس الہی کے اوپر چلے گئے، اور کچھ دیر بعد پرویز الہی کے اندر بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ آج جس طرح آؤٹ آف دی باکس مونس الہی نے جو سٹانس لیا ہے، کسی کا تصور میں بھی نہیں تھا کہ چودھری فیملی میں کوئی اس طرح سے گفتگو کر سکے گا۔ اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کمپنی کے اندر موجود ہوتے ہوئے یہ لوگ بھی اب انقلابی ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، چودھریز کے اندر بھی کوئی انقلابی لہر اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا طاقتوروں کے خلاف سامنے کھڑا ہونے کی کچھ طاقت آئی ہے۔ ایک ٹویٹ کیا ہے، ایسا سٹانس جو کبھی چودھریوں کی تاریخ میں کسی نے لیا نہیں، اور انقلابی سٹانس۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا، عمران خان صاحب ان کے خاندان میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جی، جو کھل کے کہتے تھے کہ ہماری سیاست پنپتی ہی اسٹیبلشمنٹ کے جھنڈے کے نیچے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو کچھ ہے، اور وہ ہمیشہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتے تھے، کوئی چھپن چھپائی والی بات بھی نہیں تھی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف پہ آئے، اور وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلنا، انقلاب آ گیا، کسی کی لائن ڈراپ نہیں کر رہی، ہم اپنے طریقے سے چلیں گے جس طرح کی سیاست ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور کریڈٹ میں نے بولا نا کہ کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، کہ چودھری فیملی میں سے کوئی یہ کیا سکتا ہے۔ ٹویٹ کیا جی مونس الہی صاحب نے، اور اس ٹویٹ کی کچھ پیرائے آپ کے ساتھ بتا دیں، ہمارے پاس کچھ انسائٹ، کچھ مزید چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں جی۔ ان کے ایک دوست کو لاہور میں 2 ویگو ڈالے آئے ہیں جی، مشہور ویگو ڈالے جی، 2 ویگو ڈالے آئے ہیں جی، ان کے دوست کو اٹھا کر لے گئے۔ مونس الہی صاحب کہتے ہیں، ایف آئی اے والے سے پوچھا تو وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں نہیں اٹھایا۔ اب کچھ دن بعد مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں، اب کچھ دن بعد ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا میرے دوست کو، اور مجبور کیا جائے گا کہ پرچہ دو۔ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور حلقوں کو، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا۔ ویگو ڈالا، پریشر اٹھانا، ایف آئی اے، یہ ساری سٹوریز ہم اس سے پہلے 70-100 بار سن چکے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی، ان کے حواریوں سے بھی، شیریں مزاری سے بھی، شہباز گل سے بھی، اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی ہم سن چکے ہیں، کئی صحافیوں سے، اسد طور سے بھی سن چکے ہیں، حامد میر سے بھی سن چکے ہیں، انصار عباسی سے بھی سن چکے ہیں۔ یہ تمام سٹوریاں سن چکے ہیں کہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک سرٹن لیول پر ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک عدد ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے، اور یوں اگلی پارٹی سے جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ساری سٹوریاں ہم آپ سب کر چکے ہیں، ہم سب نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اس پیرائی کے اوپر مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، جس سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہتے ہی نہیں، ہماری سیاست ہے ہی ان کے مرہونے میں۔ تو دیکھا ہم نے، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت صاحب بنے، نائب وزیر اعظم پرویز الہی صاحب بنے، چاہے آپ لال مسجد والا معاملہ دیکھ لیں پرویز مشرف کے دور میں، ان تمام چیزوں میں ایسی بے بہا چیزیں ہیں، اور یہ خود بھی اس چیز کا بارہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ پارٹی، جس کو گیٹ نمبر 4 کے حوالے سے پرویز شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں۔ انہیں کہا اب دور چلا گیا، انہیں کہا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب سٹوری کیا ہے، ان کے بہت اچھے دوست ہیں، ٹوٹل 4 دوست ہیں مونس الہی صاحب کے، جن میں سے ایک دوست ہے فرحان، ان کو غائب کیا گیا، اور باقی 2 ڈالے آئے تھے جو اس پہ ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اور بعد میں ظاہری بات ہے کچھ دنوں بعد وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے گا، اور مطلب دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اور پرویز الہی صاحب بھی ظاہر بات سٹانس لیا، انہوں نے کہا مونس میرا سیاسی وارث ہے، میں ایک دم بالکل سائڈ کیسے کر سکتا ہوں، اور کل کو اس نے سیاست دیکھنی ہے، اس کو اب آج اس کو ریلیشنز بنانے ہیں اپنے، تو اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے پی ٹی آئی میں میرا سر زیادہ اچھا سے مل رہا تھا، تو میں نہیں کر سکتا۔ تو پرویز الہی صاحب بھی اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں نا، اور وہ بھی کہہ چکے ہیں، اور خان صاحب کی بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے اس بات پہ کہ پریشر ڈال رہا ہے نا پنجاب کے حوالے سے، پریشر کیوں ڈالنا، تبھی تو مونس الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں جانا، تو پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو خان صاحب بھی تو کل یہی کہہ رہے تھے نا کہ پی ڈی ایم پنجاب اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے حوالے سے نیوٹرل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کا بڑا پریشر ہے۔ تو آج کا یہ سیدھا سا ثبوت مل گیا، تصدیق کر دی جی مونس الہی صاحب نے کہ پنجاب کی صورتحال پہ نیوٹرل نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا راستہ روکنا ہے بیسیکلی، یہ ویگو ڈالے اس لیے وغیرہ تھوڑا ایکٹیو ہوئے میں، اور کیونکہ اب بھی سسٹم عمران خان صاحب کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ بہرحال
مونس الائی کا بڑا دلیرانہ آؤٹ آف دی بلو ان کا یہ سٹانس ہے. اور اندر کی خبریں اور بھی میں آپ کو مونس الائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. ایف آئی اے نے کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا, نائب قاصد خاتون بھی ہیں اور اسمبلی کی بھی کہ ان کی کچھ سٹاف افسر وغیرہ ہیں, کچھ 4 افراد کو اٹھا کے ویسے بھی لے کے گئے ہیں کہ ان کو مونس کے حوالے سے استعمال کرنا ہے اور ان کی انڈسٹری کے حوالے سے استعمال کرنا ہے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے استعمال کرنا ہے, یعنی کیس بنائے جائیں گے. فی الحال تو لوہا بہت سخت لگ رہا ہے مونس الائی کی شکل میں, مگر یہ لوہا کس کروٹ پہ جاتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. اور جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب میں نیوٹرل نہیں ہے, تو اسی لیے انہوں نے 9 جنوری کا جو اعتماد کا ووٹ تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا. جب کام ڈل رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کیوں سر پڑی کہ میں زبردستی کروا دوں, 3 کا تو بتا دیا تھا. تو انہوں نے بھی کہا عدالت کے فیصلے کے ساتھ اس کو مشروط کرتے, 11 جنوری کو عدالت جو فیصلہ لے گی تو اس کے بعد کریں. تو نیوٹرل کو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پہلے نیوٹرل کر لیں مکمل طور پر, پھر جا کے پنجاب کا کام کریں گے. تو بہرحال پرویز الائی کے صاحبزادے نے بڑا تگڑا سٹانس پکڑا ہے, اپریشیٹیبل ہے. اور ان کو بھی پتہ نا کہ جو بھی طاقتوروں کہہ کے کھڑا ہوا اس کو مقبولیت ہی ملی ہے. خان صاحب کا گراف اپریل میں کیا تھا اور آج خان صاحب کا گراف کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ان کو لانے والے بھی جانتے ہیں جو لے کے آئے ہیں پی ڈی ایم والوں کو, اور جو جس طریقے سے وہ ریورس نہیں ہو پا رہی نا ساری سچویشن. تو یہ تو سب ہے. دوسرا جی ہماری ایک اور سٹوری اپریشیٹ کریں جی, ہم آپ کو کریں آپ مجھے اپریشیٹ کریں, ہماری ایک سٹوری درست ہو گئی جی. اور ایک اور سٹوری درست ہوئی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم بی بی کے حوالے سے پارٹی کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور یہ مریم بی بی پہلے اپنے ابا کی حکومت لے کے گئی تھی, اب میرا خیال ہے پارٹی کو لے کے چلی جائیں گی. یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ایک سٹوری فیڈ کرائی گئی ہے انصار عباسی صاحب کو. ہماری یہ سٹوری پہلے میں نے آپ کو 2 دن میں بتا دی, جیسے چیف آرگنائزر ان کو بنایا تھا, میں کہا یہ سب چیزیں ہیں, میں نے آپ کو لندن کے حوالے سے انسائٹ دی تھی, اور میں نے کہا تھا بیچارہ کوئی تکلیف دے نون لیگ کا رہنما جس کو اذیت پہنچی ہے, جس کا حق سلب ہوا ہے, وہ مجھے بتا رہا ہے. میں نے کوئی معجزہ تو نہیں ہوا تھا کہ مجھے کوئی خواب میں ایسی چیزیں آئی تھی, تو میں نے کہا مگر میرا وعدہ ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا. تو آج بھی اسی شرط کے اوپر یہ باتیں ہوئی ہیں, اور انصار عباسی صاحب کو سٹوری اندر سے فیڈ ہوئی ہے نون لیگ سے, اور وہ دی گئی ہے. یہ سٹوری میں اتنا بتا دوں نون لیگ کو توڑ سکتی ہے, اس کا بڑا امکان ہے, کیونکہ میں یہ آپ کے آگے آلریڈی پٹ آن کر چکا ہوں. مریم بی بی چیف آرگنائزر بنی ہے, سینئر نائب صدر بنی ہے. سینئر قیادت اور تجربہ کار جو قیادت ہے اس کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے اس سٹوری کے مطابق. وہی میرے الفاظ جو میں آپ کو پچھلے 2 دن میں کہہ چکا ہوں. اب تقرری وہ کہتے ہیں کہ کسی سے بھی نواز شریف شہباز شریف نے مشورہ نہیں لیا, نہ ہی شاہد خاقان عباسی سے لیا, نہ ہی خواجہ آصف سے لیا, نہ ہی سردار ایاز صادق سے لیا, نہ ہی سردار اقبال سے لیا, نہ ہی راجہ ظفر الحق سے لیا. کسی سے بھی کوئی مشورہ نہیں لیا, اور ڈائریکٹ مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنا دیا ہے. انہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی والد نواز شریف سرپرست اعلیٰ, اپنے چچا صدر, اور اس کے بعد مریم بی بی پارٹی کی تیسری طاقتور شخصیت بن گئی ہیں. یعنی پارٹی شریفوں کے اندر ہی کھیلی کودی جا رہی ہے. اس حوالے سے یہ تحفظات ہیں, اور کئی رہنما اس سلسلے میں پریشان ہیں. نواز شریف وہ کہتے ہیں کہ عہدہ رکھ نہیں سکتے تھے, اس کے باوجود وہ سپریم لیڈر بھی ہیں, سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, اور مگر شریف فیملی نے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں لیا. انہوں نے کہا اس کے بعد خواجہ سعد رفیق, رانا تنویر, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, سردار ایاز صادق, سردار اقبال, راجہ ظفر الحق اب مریم نواز کے ماتحت ہو گئے ہیں. کیونکہ شاہد خاقان عباسی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے نا, یہ چیف آرگنائزر بھی بن گئی, تو یہ سب ان کے ماتحت ہو گئے. اور انہوں نے کہا ہمیں یوں اگنور کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب, ان کے داماد صاحب, ان کی بیٹی صاحبہ, ان کی بیٹی کا بیٹا بھی جب اب آ رہا ہے, کیپٹن صفدر صاحب کا بیٹا جنید صفدر وہ بھی آ رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب ادھر سے حمزہ شہباز پنجاب میں اپوزیشن, کہ سب کچھ ان کے بیچ کے اندر ہی چل رہا ہے, ان کی فیملی ان کے خاندان کے لیے چل رہا ہے. تو میں آپ کو یہاں پریڈکٹ کر رہا ہوں, مریم بی بی نے اپنے باپ کی حکومت ختم کرائی تھی, یہ سارے نون لیگ والے مانتے ہیں. مریم بی بی اب اپنے باپ کی پارٹی کا بھی تیا پانچا کرے گی. میں یہ پریڈکٹ کروں, لکھ لیں اس بات کو, کیونکہ یہ بہت ہی سٹرونگ ہے. میں تو آلریڈی آپ کو 1-2 ریفرنس کے ساتھ کوڈ کر رہا تھا, یہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے اندر سے انصار عباسی کو سٹوری پٹن کی کہ انصار صاحب پلیز انہاں بابیاں نے ساڈی گل نہیں سننی, اے ایکچوئل سٹوری ہے, تسی پلیز اے دس دیو سانو اے تکلیف ہے کی ہے.
اور قسم کر لائیے نام نہیں لینا آپ نے ہمارا، نام نہیں لینا آپ نے ہمارا، اتنی جان جاتی ہے ان کی شریفوں سے، اتنا روب ہے۔ سر جی مریم بی بی کو لا کے بٹھا دیا ہے، یار خدا کا واسطہ راجہ ظفر اللہ کے اوپر مریم بی بی کو بٹھا دیا ہے، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، خواجہ آصف کے اوپر بٹھا دیا مریم بی بی کو لا کے، بنتا تکلیف تو بنتی ہے نا۔ تو سر یہ والی پرابلم چلی۔ ادھر پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں پر بھی بلیک میلنگ اور دباؤ کا سلسلہ جاری ہے کہ کسی طرح کوشش رہے عمران خان کے خلاف کوئی گواہی مل جائے، کسی قسم کی کوئی چیز مل جائے۔ تو زلفی بخاری کو القادر یونیورسٹی میں کے کیس میں نا نیب نے بلا لیا جی بطور گواہ عمران خان کے خلاف، اور پہلے کالیں بھی چلی تھیں ان کی، اور مبینہ کالیں میں بولوں گا بشرا بی بی کی، اور یعنی سبجیکٹ یہی بنایا ہوگا نا کہ سر اور بھی بڑا کچھ ہے، آ جائیں ذرا، تو آپ کا اور بھی مواد ہمارے پاس رکھا ہوا۔ تو بہرحال وہ اپنی طرف سے تمام کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ اپڈیٹ تھی اور جاننا آپ کا حق تھا۔ ہماری بہت سی خبریں ایک کے بعد ایک درست ہوئی ہیں، ہم بتا رہے ہیں، لیکن آج مزہ کرا دیا مونس الہی صاحب نے۔ آپ کو لگتا ہے فیڈ بیک میں آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔